بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم ایس نیوز ایچ ڈی 5 کی ناظرین السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ یہ میرا مون ٹاپک ہے کہ عمران خان کی جو آنکھ کے بارے میں انکشاف ہوا ہے اور عمران خان کی آنکھ کی بینائی جو بہت حد تک خراب ہو چکی ہے، اس کی تفصیلات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے۔ آپ لوگ سوشل میڈیا پر تو سن رہے ہوں گے، لیکن جو زمینی حقائق ہیں وہ مختلف ہے۔ سب سے پہلے ہم اس ویلاگ میں عمران خان کی جو سپریم کورٹ میں سلمان صفدر ہے اس نے رپورٹ جمع کرائی ہے۔ ہم نے آپ سے کہا تھا کہ میں سلمان صفدر پر کوئی کامنٹ نہیں کروں گا جب تک عمران خان صاحب پر اس کی رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع نہیں کرائی جائے گی۔ میں نے آپ لوگوں کو یہ بھی کہا تھا کہ اگر میں اپنی اوپینین پر قائم ہوں، عمران خان کے جو کیس ہیں آپ وہ سن سکتے ہیں جہاں لیگل ٹیم نے عمران خان کے ساتھ دھوکہ کیا اور غداری کیا، وہ اس بات پر میں قائم ہوں۔ لیکن میں اس سے معذرت چاہتا ہوں کہ عمران خان کی جو رپورٹ میں نے بتائی تھی کہ سلمان صفدر ڈنڈی پھیریں گے، لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ جب میں نے یہ بھی کہا تھا کہ عمران خان کی جو اہلیہ اس کی فیملی جب ملی تو جس کا سب سے کریڈٹ جاتا ہے مریم جو وٹو ہے، جو بشرا بی بی کی بہن ہے، اس نے ایکس پر پیغام دیا، اس کے بعد صورتحال بدلی۔ تو عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ میری آنکھ کو بہت مسئلہ چل رہا تھا، سپریڈنٹ نے میرا علاج نہیں کرایا۔ اس کا مطلب ہے جو اس کے کنٹرول کرتے ہیں، سب کو پتہ ہے جیل کو کون کنٹرول کرتے ہیں، انہیں نے عمران خان کا علاج نہیں کرایا اور عمران خان کی آنکھ مکمل دکھائی نہیں دے رہی۔ تو عمران خان نے کہا ہے کہ میری آنکھ مکمل نظر بند ہونے کے باوجود پھر بھی میرا ایپنس اسپتال میں لایا گیا اور انجیکشن صرف 15%۔ مثال کے طور پر آپ کو نظر ہے کہ آپ چیز محسوس کر سکتے ہیں، آپ کو کنفرم نظر نہیں سکتی، آپ اس کی تصدیق یا تردید نہیں کر سکتے کہ آگے کون ہے۔ تو عمران خان کی آنکھ میں جب یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو ایک ہو چکا ہے، اور اس وقت تک علیمہ خان نے بھی اپنے ایکس اکاؤنٹ سے 2 مرتبہ ٹویٹ کر دیا ہے کہ عمران خان کی ابھی تک جو رپورٹیں جو سپریم کورٹ کا تحریری آرڈر ہے وہ نہیں ہے، کیونکہ چیف جسٹس کا یحییٰ آفریدی بہت گھٹیا کردار ہے اور اس نے نون لیگ کا پالتو جانور ہے، نون لیگ نے اس کا پٹا باندھا ہوا ہے۔ یہ سپریم کورٹ کا اسلام میں، شریعت میں، پاکستان کے قانون اور آئین کے مطابق فیملی سے ملاقات کرانی ہے، لیکن یہ کہتا ہے کہ میں یہ استدعا مسترد کرتا ہوں اور حکومت کا اچھا موڈ ہے۔ یہ کیونکہ حکومت کا ایک پالتو جانور ہے، اس لیے جب اس پر بہت بات کریں قاضی فیض عیسیٰ جانے جا رہا تھا تو قاضی فیض عیسیٰ کا بھی باپ نکلا ہے، ایسا شیطان آدمی نکلا، اس نے پاکستان کا انصاف و قانون و اسلامی اصول و پاکستان کا جو معاشرہ سب تباہ کر دیا۔ یہ ایک پشتون سے تعلق رکھتے ہیں، ہم لوگوں کی کہانی پشتون بہت بہادر ہوتے ہیں، پشتون یہ ہوتے ہیں، پشتون وہ ہوتے ہیں، پشتون وہ ہوتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ ہمیں پتہ چلا جب عہدوں پر بیٹھتے ہیں تو بہت بزدل اور بےغیرت ترین ہوتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے جب انسان عہدوں پر بیٹھتا ہے تو بے نقاب ہوتا ہے، تو اس لیے یہ چیف جسٹس بھی بے نقاب ہو چکے، جو پٹھان بہادر ہیں ڈرتے نہیں، ہمیں پتہ ہے کون ڈرتا ہے کون نہیں ڈرتا، سب بے نقاب ہو چکے ہیں، کوئی نہیں دیتے ہیں۔ ایم ایس نیوز کی ناظرین، عمران خان کی جو آنکھ کا سنجیدگی معاملہ تھا اس پر بھی سپریم کورٹ اور پی ٹی آئی کی ملی لیڈرشپ کوئی اتنا اچھا تاثر نہیں دے رہے، جس پر ڈاکٹروں نے کہا ہے، ایک ڈاکٹر کا میں انٹرویو سن رہا تو کہہ رہا تھا کہ ایسی آنکھ کی بیماری ہو تو انسان کے درد زیادہ ہوتا ہے، آپ مجھ سے بھی سب سے زیادہ بہتر جانتے ہیں، آپ کو کبھی نہ کبھی سر میں یا کسی ایسی جگہ پر درد ہو، آپ کو پتہ ہے کہ انسان کے جسم میں جو سب سے زیادہ درد اور تکلیف دہ منظر ہوتا ہے جب وہ سر میں یا سر کے کسی حصے میں ہو تو بہت ہی زیادہ گردن مکمل کسی دانت میں ہو، آنکھ میں ہو، ناک میں ہو، کان میں ہو، اس کا درد ناقابل برداشت ہوتا ہے۔ اور ڈاکٹر نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر اس کا وقت پر علاج نہیں کرایا جائے تو یہ آنکھ مکمل ختم ہو جاتی ہے اور اس کے ساتھ دوسری بینائی بھی چلی جاتی ہے۔ تو میں نے آپ کو کہا ہے کہ عمران خان کی فیملی اور جو لوگ قید ہیں صرف وہی عمران خان کے وفادار ہیں، باقی تمام لوگ پالتو جانور ہیں مریم نواز کے اور ان کے رکھے ہوئے ہیں۔ مریم نواز ایسے کرے تو یہ سارے بھونکنے لگیں گے، یہ تمام عہدوں پر قابض ہیں اور یہ عمران خان کے نام پر مفاد رکھتے ہیں۔ میں نے جس طرح 8 فروری کی ناکام کال پر ان لوگوں کو بے نقاب کیا تھا، کیوں ناکام ہوئی؟ کیونکہ ان لوگوں نے کام ہی نہیں کیا، نہ پنجاب میں انہوں نے
देखिए कोई वो बार का ये इलेक्शन होते हैं तमाम, चलो फर्स्ट ना सेकंड तो यही होते हैं, लेकिन इन लोगों ने इमरान खान के साथ और इमरान खान की ज़िंदगी के साथ खेल रहे हैं। इस पर मैं अलग टॉपिक बनाऊंगा कि ये इमरान खान की लाश का भी सौदा कर देंगे, इन्हें कुछ नहीं परवाह, ये सिर्फ ओहदों पर चमड़े रहेंगे। मैंने कहा है कि महमूद अचकज़ई वज़ीर-ए-आज़म बनना चाहता है और बैरिस्टर गौहर अली, इन दोनों में चहमो कहीं चल रही है। MS न्यूज़ की नाज़रीन, इमरान खान की आंख का मामला संजीदा है और ना इस पर सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस घटिया किरदार अदा किया, और पाकिस्तान कौम को अब फैसला करना होगा कि आपको लाश चाहिए या इमरान खान जिंदा। अब इस पर फैसला पाकिस्तानी कौम ने करना है, कौम देखती रहेगी। आपको ये सोचते होंगे कि बैरिस्टर गौहर अली या सलमान अकरम राजा या सोहेल अफरीदी जैसे घटिया किरदार आप लोगों को निकलेंगे, या जुनैद अकबर या आलिया मलिक जैसे घटिया किरदार लोग निकलेंगे। ये लोग सिर्फ इमरान खान की इन्हें डर है कि गिरफ्तार हो जाएंगे तो इमरान खान कैद में, सनम जावेद कैद में, फलक जावेद कैद में, ये लोग सिर्फ अपना ही किरदार अदा कर रहे हैं और PTI की लीडरशिप भी ऐसा घटिया किरदार अदा कर रही है। MS न्यूज़ की नाज़रीन, मज़ीद मालूमात के लिए आप हमारा दूसरा व्लॉग देखिए, उसमें हम बहुत से लोगों को बेनकाब करेंगे। शुक्रिया।